جب سارا فلسطین مٹ ہی جائے گا تب غوث اعظم کی مدد آ کے کیا ہوگی؟ قریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کی عقلیں چھین لی جائیں گی، لوگ دیوانہ پاگل ہو جائیں گے، پاگل ہوں گے تب نہ شاندار ڈیکوریشن، ایک 100 روپے کا کارڈ اور 10 کروڑ روپے کی شادی، 5 اسٹار ہوٹل کی بکنگ، مصطفیٰ سب سے بڑے، ان کی بیٹی فاطمہ سب سے بڑی، مولا علی شیر خدا سب سے بڑے، تو جنتی ادھیڑ مردوں کے سردار ہیں علی، جنتی عورتوں کی ملکہ ہے فاطمہ، اور کائنات کے مالک کو مختار ہیں فاطمہ الزہرا کے والد گرامی، اور فاطمہ اور علی کی اولاد جنتی نوجوان کے سردار ہے۔ ساری سرداریاں جس کے گھر میں ہوں، اس فاطمہ الزہرا کی شادی 10 لوگوں کے بیچ میں پرانے کپڑے میں مسجد نبی میں ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اور ہماری بیٹی جو فاطمہ الزہرا کی دھول کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اس کے لیے 5 اسٹار ہوٹل کی بکنگ ہو رہی ہے۔ اب اگر کوئی بولے کہ اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، غوث اعظم کہاں ہے، یہ مت بول اللہ کہاں ہے، یا جھانک کے دیکھ کے تو کہاں کھڑا؟ تیرا لباس غیر اسلامی، تیری شادی غیر اسلامی، تیرا عقیقہ غیر اسلامی، تیرا قتلہ غیر اسلامی، تیری بولی غیر اسلامی، اور تو کہتا ہے یہ یہودی میری گردن پہ مسلط کیسے ہو گیا، یہ عیسائی میری گردن پہ مسلط کیسے ہو گیا؟ مت بول اللہ کہاں ہے، یا دیکھ کے تو کہاں ہے، اور جس دن تو پکا محمدی ہو جائے گا اس دن دنیا بھی تمہاری ہوگی، عقبہ بھی تمہارا۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے حضرت، زندہ باد زندہ۔ بس منہ میں بولی آئی، بول دیا اللہ کہاں ہے، رسول اللہ کہاں ہے، مسلمان مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، تب اللہ رب العزت مدد نازل کرے گا، تب مصطفیٰ اپنا معجزہ دکھلائیں گے، تب غوث اعظم اپنی کرامت دکھلائیں گے۔ جب سارا فلسطین مٹ ہی جائے گا تب غوث اعظم کی مدد آ کے کیا ہوگی؟ کہاں ہے؟ مت پوچھ کہ غوث اعظم کی مدد کہاں ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں کہ جس طرح یہ آسمان ساری دنیا کو گھیرے ہوا ہے، اسی طرح یہ میرا ہاتھ میرے سارے مریدوں کے سروں پہ ہے، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کہتے ہیں میرے امید کا ستر، میرے مرید کا ستر اگر مشرق میں کھل جائے تو میں مغرب میں رہوں تو میں اس کا ستر ڈھانپ دیتا ہوں، میں جس طرح ہتھیلی پر رکھے ہوئے دانے کو دیکھتا ہوں اسی طرح میں اپنے کائنات میں پھیلے ہوئے اپنے مریدوں کو میں دیکھتا ہوں۔ غوث اعظم کے شہر میں کوئی ننگا ناچ کرے، غوث اعظم کے مزار کے سامنے کوئی بیٹی کی شادی میں ناچے، اور وہاں کا امام مصنوعی داڑھی لگا کے مسجد میں نماز پڑھے، لوگ شراب پیئیں، ان کے گھر میں 300 لونڈیاں ناچیں، اور غوث اعظم ان کو بچاتے رہیں، سیفٹی دیتے رہیں، سیکیورٹی دیتے رہیں، اور جب آفت آئے تو پھر غوث اعظم خود بچا لیں اس آفتوں کو، اور پھر کیا ہوگا؟ ہم شراب پیتے رہیں، ہم بدکاری کرتے رہیں، ہم گھمنڈ اور غرور میں جیتے رہیں، ہم اینٹی اسلامک کلچر میں رہیں، تو اور اللہ تعالیٰ مسجد کو بچا لے، مسجد اقصی کو بچا لے، مسجد کو بچا لے، اللہ بچا لے جب مصیبت آئے، اور باقی ہم جو کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ یہ ہماری بد عملی کی سزا ہے کہ اللہ چاہے گا تو 1 سیکنڈ میں دنیا کے سارے کافر مر جائیں گے، دنیا کے سارے نصرانی یہودی ذلت کی موت مریں گے، مگر میرا کیا ہوگا؟ میں جو شراب پیتا ہوں، میں جو زنا کرتا ہوں، میں جو سود کھاتا ہوں، میں جو جھوٹ بولتا ہوں، میں جو مصطفیٰ کے فرمان سے بغاوت کرتا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ یہ میری بد عملی کی سزا اللہ دیتا ہے کہ خوب مٹو خوب پیٹو، اور جس دن تم توبہ کیا اور بولا کہ اب میں مسجد آباد کروں گا، مدرسہ آباد کروں گا، اب میں جنت اور آخرت کی فکر میں جیوں گا، اب میں یہود و نصارہ کا لباس نہیں پہنوں گا، تو سچی توبہ پیلی بھیت میں کر، مسجد کو آباد کر، جہاں کا پوزیٹیو اثر فلسطین کی آگ کو بجھا دے گا، وہاں کے شہداء کو اللہ بڑا مطا فرما۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے حضرت، نعرہ تکبیر۔ صرف اخبار پڑھنا ہے، چو کر کے رہ جانا ہے، کبھی دل میں خیال ہی پیدا ہوتا کہ میری بد عملی کی وجہ سے میرے بھائی پہ عذاب آیا، کبھی خیال ہی پیدا ہوتا کہ میں وہاں جا کے ان کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، تو کم سے کم میری دعائیں تو وہاں پہنچ جائیں۔ یہ دعا چائے کی دکان والی دعا نہیں پہنچے گی، دعا وہ پہنچے گی جو تہجد کے وقت میں بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا ہوتی، وہ دعا پہنچتی ہے۔ یہ چائے پان کی دکان پہ چلتی دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں، دعا کی قبولیت کے لیے حضور قلب ضروری ہے۔ اب ذرا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے وہ سارے لوگ جان ہی رہے ہیں۔ ایک مولوی صاحب بولا کہ غوث اعظم کے شہر میں بم گر رہا ہے، غوث پاک کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا غوث پاک ناراض ہیں اسی لیے بم گر رہا ہے، جس دن غوث پاک خوش ہوئے ساری بیماری ختم ہو جائے گی۔ غوث پاک ناراض ہیں اسی لیے بم گر رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ میں بھی بہت ساری باتیں آتی ہیں۔